ایک بار پھر سے میں حیرت سے بڑھ کر حیران کن اس کتاب کے ایک چیپٹر کو، ایک پیغام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں خوشی خوشی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حیرت سے بڑھ کر حیران کن یہ کتاب میرے دوست ریورنڈ بلیک ویسٹن نے کلیسیا پاکستان کے لیے خاص طور پر، اس خطے کے لیے خاص طور پر، اس خطے کے کی کلیسیاؤں کے لیے خصوصی طور پر تحریر کی ہے، اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان بھر میں اس کتاب کو بالکل مفت تقسیم کیا گیا، تمام شہروں میں، غالباً 141 شہروں کی کلیسیاؤں میں ہم نے اس کتاب کو مہیا کیا ہے۔ میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ آج اس کتاب کے چیپٹر نمبر 2 یعنی برقی خوشخبری، مواصلاتی خوشخبری کے عنوان سے یہ پیغام ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مواصلاتی خوشخبری۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر دنیا کے بھر کے لیے فوری طور پر ریڈیو کے ذریعے ایک خبر نشر کی گئی، جبکہ تقریبات جاری اور ساری ہیں۔ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے کہ خبر سننے کو ملی کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ اب گرانہ کے افراد گھر لوٹ سکیں گے اور لوگ اپنی زندگی کے معمولات کا دوبارہ آغاز کر پائیں گے۔ اگر کینسر کا علاج ڈھونڈ لیا جائے تو یہ بڑی خوشخبری ہوگی کہ ہزاروں افراد جن کو یہ مرض لاحق ہے، موت کا سامنا کرنے کو ہیں، وہ خوشی منانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس خبر کے نتیجے میں کیا آپ ان مواصلات کا اندازہ کر سکتے ہیں جو جلد ہونے کو ہیں، کہ لوگ ایک دوسرے کو فون کریں گے اور کہیں گے کہ کیا آپ نے خوشخبری کو سنا ہے؟ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سب سے پہلے اس بات کو دریافت کریں گے، گویا کیا آپ نے یہ خوشی کی خبر سنی ہے کہ کینسر کا علاج دریافت ہو گیا ہے؟ اور بہت کچھ، بلکہ ہر جگہ بات چیت اور ذرائع مواصلات کا مرکزی موضوع یہی ہوگا، اور اس پر سارے ٹاک شوز پر بات چیت ہوگی۔ اس بڑی خبر کو سننے کے بعد یہی آراء قائم ہوئی کہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہیں، اور اس بڑی اہمیت کی خبر، یعنی اس بڑی اہمیت کی حامل خبر کینسر جیسے موذی مرض کے علاج کی دریافت ہے۔ لیکن میں اس سے بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں جو یسوع کی خوشخبری کہی جاتی ہے۔ جس خوشخبری میں گناہگاروں کے لیے نجات پانے کے لیے ایک راستہ کا اعلان کیا گیا ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ نجات دہندہ آیا ہے۔ یہ بجلی کسی گرج ایسی طاقتور خوشخبری ہے جسے میں برقی خوشخبری کا نام دینے جا رہا ہوں۔ اس خوشخبری کو یسوع نے ہیکل میں یسائی نبی کے صحیفہ سے بیان کیا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بنائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوموں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اور پھر یسوع نے کہا، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ یسوع نے صحیفہ سے جو الفاظ پڑھے وہ بہت سے دلوں کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کیا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان وعدوں کو کون پورا کرے گا۔ یہ وعدہ مسیح کی بابت تھا، اور اب یہاں یسوع ان کے سامنے کھڑے خداوند کے مسیح ہونے کا دعویٰ دار تھا۔ وہ آیا کہ اسیروں کو اسیری سے آزاد کرے، غریبوں میں خوشخبری کی منادی کرے اور ٹوٹے دلوں کو شفا بخشے، ایسا یسوع نے کہا۔ آمین۔ یہ مستقبل میں رونما ہونے والی بات نہیں بلکہ ایک حالیہ اور زندہ سچائی ہے کہ یسوع آپ خود ایک دائمی خوشخبری ہے، ایسی خوشخبری جو لوگوں کے لیے بھلائی کے ساتھ ساتھ حیرانگی کا باعث بھی ہو۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے، اور سب نے اس پر گواہی دی اور اس پر پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے۔ اس بیان کو ہم لوکا کی انجیل کے 4 باب کی 22ویں آپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ بھلا وہ کیا بات تھی جس نے انہیں حیرت زدہ کر دیا؟ ایک بات جو بڑی عام تھی کہ یہ تو ایک عام شخص ہے اور یوسف کا بیٹا ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ یسوع مسیح کی بابت کہی جاتی تھیں۔ یسوع کے آس پاس کوئی خاص روشنی نہیں تھی، اور نہ ہی چوگرد کوئی نوری حالہ تھا کہ طبیعت کے بارے کسی غیر معمولی فرق کے سبب لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے کہ ان کے سامنے بولنے والا خدا ہے۔
اس کے لبوں سے نہ تو کوئی عجیب آواز سنی جا رہی تھی، اگرچہ وہ جسمانی لحاظ سے خدا تھا، پر وہاں ان کے سامنے تو ایک حقیقی انسان کھڑا تھا۔ اگرچہ آپ نے ذاتی طور پر دیکھا ہوتا تو آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جیسا کہ بہت سے مصوروں نے دکھایا اور اسے دکھانے کی کوشش کی کہ اس کا ہر بال اپنی جگہ پر ہے۔ یسایہ نبی یسوع کی بابت بیان کرتے ہیں، نہ اس کی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ تاہم ان کے درمیان ایک ایسا نجات دہندہ تھا جس کے نام کا مطلب یہوہ بچانے والا کے ہیں۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ جب وہ سب یسوع کی پیروی کرنے کو تیار تھے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب یسوع دیگر چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے تو لوگ بہت ناراضگی کا اظہار کرتے اور حیرت غصے میں بدل جاتی۔ آج کل اکثر ہم یہی کچھ دیکھتے ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں اور اس کی پرفضل دعوت کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو لوگ سن کر کہتے ہیں یہ بات نہایت حیرت انگیز ہے۔ لیکن جب ہم تنگ دروازہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یسوع ہی وہ راستہ ہے، واحد راستہ ہے جس نے یہ کہا کہ میرے پیچھے آؤ، تو وہی لوگ دوسری راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ خداوند یسوع نے ایک مالدار شخص کے بارے میں بتایا جو ابدی زندگی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ یسوع کی باتیں اس وقت تک بڑی اچھی طرح بڑے دھیان اور غور سے سنتا رہا جب تک کہ یسوع نے مسیح میں آنے کی راہ میں حائل ایک چیز کو ترک کرنے کو کہا، اور وہ ترک کی جانے والی ایک چیز تھی دولت۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ منہ موڑ کر چلتا بنا، کیونکہ وہ اپنی دولت سے زیادہ مسیح کا انتخاب کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ واقعی کبھی کبھار تو کمزور سوچیں ہی لوگوں کو یسوع سے دور رکھتی ہیں، اور بعض اوقات اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی اور پھر غیر اخلاقی باتیں بھی ہمارے یسوع خداوند کے پاس آنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ حالانکہ ہم چاہیں تو ان چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے ایک سیکنڈ میں کنارہ کر سکتے ہیں۔ یسوع کی پیدائش پر گڈریوں کو خوشخبری سنائی گئی۔ انہیں معاشرہ میں ذرا نچلے طبقے کے طور پر جانا جاتا اور کچھ کم تر بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن ان حقیر اور کم تر لوگوں کو ہی فرشتوں نے خوشخبری سنانے کا اعلان کیا۔ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ لوکا 2 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت۔